بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم والفرقان حمید سورہ شعراء آیت نمبر 69 سے لے کر 103 نمبر آیات، ان کا ترجمہ ذرا مختصر سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عرفی جو ہے وہ جو چچا تھے آزر، ان کو اور اپنی قوم کو کس طرح جو ہے وہ بتوں سے بچانے کے لیے تبلیغ فرمائی، اور ان کے آگے کیا جوابات ہوتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر پڑھیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں سو ہم ان ہی کے لیے جم کر بیٹھتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کے لیے ہی ہم جم کر بیٹھتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، کیا یہ بت جو ہیں وہ تمہیں نفع اور نقصان جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ کیا یہ دفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نفع اور نقصان نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کی عبادت کرتے ہوئے اس عمل کے اوپر اپنے آباء و اجداد کو بھی پایا ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی کرتے تھے اور ہم نے ان کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تو ہم ان کے ہی طریقے کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد وہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ بت جو ہیں یہ میرے بھی دشمن ہیں اور کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے مجھے پیدا فرمایا اور جو مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی میری روح قبض کرے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری بظاہر جو ہے خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرمائے گا۔ یہاں پر اولا ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم یعنی صحیح فیصلہ جو ہے وہ عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جو ہے وہ جاری رکھ۔ یہاں پر میں رک کر ایک بات کرتا ہوں، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، تو یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام
کی احادیث پاک ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو اس کو اسی قبیلے پر محمول کیا جائے گا۔ اور یہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تعلیم امت کے لیے آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تاکہ آپ کی امت جو ہے وہ بھی استغفار کرے، اللہ کی طرف جو ہے وہ رغبت اختیار کرے۔ اور دوسرا علماء مفسرین کہتے ہیں یہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیلہ سے ہیں۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کلام ہے ان میں 3 کلام ایسے ہیں کہ جو بظاہر مخاطب جو ہے وہ یہ سنتا تھا کہ جیسے کہ یہ جھوٹ ہیں، حالانکہ یہ تینوں کلام ایسے ہیں کہ جو جھوٹ پر مبنی نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ کلام توریہ تھا۔ پہلا موقع یہ تھا کہ جب آپ کی قوم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ چلیں ہم میلے کے اندر چلتے ہیں، جو ہر سال وہ قوم میلے کے طور پر میلے پر جایا کرتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تندرست تھے، پھر آپ نے یہ انی سقیم کا جملہ کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام توریہ تھا۔ کلام توریہ یہ ہوتا ہے کہ متکلم جو ہے اس کلام سے کوئی چیز مراد لیں اور سننے والا جو ہے اس سے کوئی اور چیز جو ہے وہ مراد لے۔ جس طرح کہ ہجرت کی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو پیچھے جو سراقہ بن مالک آیا، اور سراقہ بن مالک جو ہے اس نے اعتراض کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا رجل یہدینی، یہ جو ہے وہ ایسے شخص ہیں جو مجھے ہدایت دیتے ہیں۔ تو سننے والا جو شخص تھا جو ہے وہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید جو ہے وہ ظاہری راستہ حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد اس سے یہ تھی کہ یہ مجھے شریعت کا جو ہے وہ روحانی راستہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ یعنی متکلم جو ہے وہ کلام کرے تو مخاطب اس سے کوئی چیز اور مراد لے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انی سقیم، یعنی تم وہاں پر جب جاؤ گے، جا کر بتوں کی عبادت کرو گے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، اور میں تمہارا یہ عمل دیکھ کر جو ہے وہ بیمار ہو جاؤں گا۔ یہ مراد تھی اس کلام کی۔ اور دوسرا موقع کہ جب وہ قوم واپس آتی ہے اور آ کر جو ہے وہ انہوں نے بتوں کو دیکھا کہ بت جو ہے وہ ٹوٹے پڑے ہیں۔ اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے ابراہیم، ہمارے ان بتوں کو کس نے توڑا؟ تو آپ نے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا، سورہ انبیاء آیت نمبر 63، کہ ان کے بڑے نے توڑا ہوگا۔ اب وہ بظاہر یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ سچ بول رہے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو پتھر ہے، یہ تو توڑ ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان بتوں میں سے بڑے نے توڑا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کلام کے اندر بھی کلام توریہ ہے، یعنی استفہام انکاری ہے، کہ آپ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اگر یہ میں نے نہیں توڑا تو پھر کس نے توڑا ہے؟ کیا ان میں سے بڑے بت نے یہ عمل کیا ہے؟ تم اس سے پوچھ کر دیکھ لو۔ 2 موقع ہو گئے۔ تیسرا موقع جو تھا وہ یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے اندر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے زوجہ محترمہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا تھیں، اور بادشاہ کے کرندوں نے یا بادشاہ نے جو ہے آپ سے جو ہے بادشاہ کے جو کرندے تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی۔ اس کلام کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ بھی کلام توریہ ہے کہ آپ نے یہ جو کہا کہ یہ میری بہن ہے، کہا کہ ان کو کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں، تو یہ اس لیے تھا کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ بہن تھی، اگرچہ دوسرے اعتبار سے جو ہے وہ بیوی تھی۔ یہ میری جو ہے وہ دینی بہن ہے۔
تو یہ اس طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نے یہ فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے میرے بظاہر جو ہے وہ معاملات ان کو معاف فرمائے گا۔ تو جو بظاہر چیزیں جن کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ جو دعا فرمائی، اور اس کے اندر عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور اس کے اندر عبادت بھی ہے، خشوع اور خضوع بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے امید بھی ہے، اور ایک طرح کا خوف کا جو معاملہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دیں۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے عرفی باپ کو بخش دیں، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ لیکن بعد میں جس طرح کے مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب کنفرم ہو گیا کہ وہ شرک کے اوپر دنیا سے گیا ہے آزر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی تھی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یومن لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا نہ ہی کوئی اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سو اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ مِن دُونِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کیا وہ تمہاری یا مدد کر سکتے ہیں یا وہ تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ تمام گمراہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کا سارا لشکر بھی۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ اے بتوں ہم تم کو رب العالمین کے مساوی قرار دیتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں صرف مجرموں نے گمراہ کیا۔ فما لنا من شافعین، سو ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ ولا صدیق حمیم، نہ ہی کوئی سچا دوست ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا تو ہم پکے مومن ہوتے۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی ضرور بہت غالب اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔